الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول كريم. اللهم صل على محمد وآل پھول کے بارے میں پڑھ دیا ہے کون سے پھول ہم کو استعمال کرنا چاہیے کون سے نہیں استعمال برائے عظمت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند یہ دعا نہیں ہو رہی ہے نہ کوئی مجلس ہو رہی ہے بلکہ جشن مولا کائنات ہے لہذا مسکرا کے بآواز بلند أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم الذين أصحب الله ونهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا بنایا گیا وہ مکے میں ہے برکت والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. یہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اور جس طرف دنیا کے سارے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہر مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ کا احترام کرتا ہے. شریعت میں کچھ چیزیں جو ہیں مستحب ہیں. مثلا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. وضو کے لیے بھی مستحب ہے کہ پچھی منہ کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اگر وضو کیا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں منع کی گئی ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ کام نہ کرو. مثلا
رفع حاجت، پیشاب وغیرہ. دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا احترام ضروری ہے. یہاں تک کہ جان بوجھ کے مسجد کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف تھوکنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے. عزیزان گرامی، تو یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ روئے زمین کے اوپر اللہ نے بنایا اور قرآن میں اس کا اعلان کیا کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. آپ توجہ فرمائیں، یہ پہلا گھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا گھر ہے اور جتنے گھر ہیں وہ سب اس کے بعد کے ہیں. اب اگر کوئی اس میں پیدا ہو جائے تو وہ پہلا ہی ہوگا. خانہ کعبہ اس کی بڑی عظمت ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کا بڑا مرتبہ ہے. یہ خانہ کعبہ ہے کیا؟ اللہ کا گھر. کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام. 13 سال کا سن ہے جناب اسماعیل کا اور 85-90 سال کا سن ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا. بیٹا 13 سال کا ہے، وہ پتھر لے کے اٹھاتا ہے، دیتا ہے اور باپ اسے نصب کرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ کہتا ہے یہ پاک و پاکیزہ ہو گیا. خانہ کعبہ بن گیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی خانہ کعبہ میں بتوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. قرآن میں ہے بتوں کا قبضہ. تقریباً 350 سال تک خانہ کعبہ میں بت، جناب ابراہیم کے زمانے سے بت اس میں رکھ دیے گئے تھے. جناب ابراہیم نے توڑا بھی تھا، جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا بھی تھا، مگر جناب ابراہیم میں اور مولا علی میں فرق ہے. انہوں نے توڑا تو چھیپ کے توڑا، علی نے توڑا تو والا اعلان توڑا. وہ بھی مشرکان، یہ بھی مشرکان. اب خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، لات، منات، حبل، عزا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں کہ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنا دیا. لا الہ الا اللہ ہے، جناب ابراہیم کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے. جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ کا دور آیا. لا الہ الا اللہ ہے، ابراہیم کلیم اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں. جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا. لا الہ الا اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ جب حضور کا دور آیا، حضور کا زمانہ آیا تو کلمہ پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن خانہ کعبہ کے بت نہ ہٹے. لیکن عزیزان گرامی یہی خانہ کعبہ ہے جب رسول اللہ نے مکے کو فتح کیا اور اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ پہنچے. نیچے کے جو بت تھے وہ خود گرائے اور اوپر کے جو بت تھے کالی میرے کاندھے کے اوپر سوار ہو جاؤ. عزیزان گرامی کلمہ پڑھا جا رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے. کب ہٹے؟ جب آیا علی ولی اللہ. تو جب بغیر علی کے اللہ کا گھر پاک نہ ہوا تو بغیر امیر المومنین کی ولایت کے مسلمانوں کے قلوب کو خانہ کعبہ بن کے تیار ہو گیا. اور اس کے بعد وہ منزل آتی ہے دھیرے دھیرے کہ جناب ابو طالب کا دور ہے، حضور سرور کائنات کا دور ہے، اور اس کے بعد 30 عام الفیل. تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ فاطمہ بنت اسد نے درد ذہن محسوس کیا اور نجم الحسن صاحب نے 14 ستارے میں بھی اس عبارت کو لکھا ہے. انہوں نے کہا حضور سرور کائنات سے کہ مجھے ایسا ایسا محسوس ہو رہا ہے، کیا کروں؟ تو میرے نبی نے فرمایا چچی پریشان نہ ہوئیے، خانہ کعبہ چلیے، وہاں اللہ سے دعا مانگے. لہذا فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ پہنچی. پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کیا. سب سے پہلے
خانہ کعبہ کا طواف، یہ جو خانہ کعبہ بن گیا تھا تو اللہ نے کہا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اعتکاف کرو، اس میں رکوع کرو، سجدہ کرو، طواف کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت فاطمہ بنت اسد نے پہلا کام کیا کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اس کے بعد دیوار خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کھڑی ہو گئی، غور سے خانہ کعبہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دعا مانگی، کہا پالنے والے میں مومنہ ہوں. یہ لفظ ہیں 14 سپارے کے، پالنے والے میں مومنہ ہوں. آپ توجہ فرمائیں، یہ جناب فاطمہ بنت اسد کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں مومنہ ہوں؟ دنیا کو ہوش آ جائے کہ جب بیوی مومنہ ہے تو جو شوہر ہوگا وہ کتنا بڑا مومنہ ہے. میں مومنہ ہوں. اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو دیکھا، دعا مانگی، اے میرے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، خانہ کعبہ کے اوپر بھی ایمان ہے، اس کے بنانے والے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے اوپر بھی ایمان ہے، پالنے والے تجھے اس بیت کا واسطہ، اس کے معمار حضرت ابراہیم کا واسطہ. دعا میں فقرے ہیں، پالنے والے تجھے اس بچے کا واسطہ جو ہمارے شکم میں ہے، اس مولود کا واسطہ جو ہمارے شکم میں ہے، ہمارے مشکلات کو آسان فرما دے. دعا کے فقرے تمام نہ ہوئے تھے کہ خانہ کعبہ میں درار پیدا ہو گئی، اور فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی. تعجب کی بات ہے، اگر کہیں کے اوپر درار پیدا ہو جائے، شگاف پیدا ہو جائے تو آدمی ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے. فاطمہ بنت اسد آگے بڑھ گئی. میں کہوں گا بی بی آپ پیچھے ہٹیے، آگے کیوں بڑھ گئی؟ عجب نہیں آواز دیں، اگر فرار کی بیٹی ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتی، حیدر کرار کی ماں بن کے آ رہی، پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا. اندر دیوار اپنی اسی حالت کے اوپر آئی، 3 دن تک اس کے اندر نہیں، 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر نہیں، اور اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت. پھر اسی جگہ کے اوپر درار پیدا ہوئی. اب جو نکلی تو تنہا نہیں نکلی، ساتھ میں مشکل کشا کو لیے ہوئی. ادھر فاطمہ بنت اسد نکلی، ادھر رسول اللہ استقبال کے لیے بڑھے، لاؤ میرے بھائی کو ہماری آغوش میں دے دو. جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے، آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت ہے توریت کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، قرآن کی تلاوت کروں. رسول اللہ نے اجازت دی، اور مولا کائنات امیر المومنین نے توریت کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی، قرآن میں سورہ مومنین کی تلاوت کی، اور حضور سرور کائنات نے تصدیق کی، یا علی توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھا، انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھا، اور قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا تھا. صلوات دیجیے. اور اس کے بعد حضور سرور کائنات نے اپنی زبان مبارک لی اور مولا کائنات امیر المومنین کے دہن مبارک میں دے دی. تو تاریخ بتلاتی ہے کہ اللہ نے 12 چشمے جاری کیے. یہ چشمے جاری نہیں ہو رہے تھے، یہ سر چشمے نبوت یہ سر چشمے نبوت تھا، یعنی نبوت کی چیزیں تھیں کہ جو ایک طرف سے دوسرے سینے کی طرف منتقل ہو گئے. اور اس کے بعد گھر لے کے آئے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام جو گھر میں اطمینان سے بیٹھے تھے، کہا کہ چچا بھائی مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو. اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے علی کو لیا، سینے سے سر سے لے کے سینے تک دیکھا اور بوسہ دیا. اور اس کے بعد جناب ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد کی طرح مخاطب ہوئے کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، نام کیا رکھا ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ ہم نے اس کا نام اپنے باپ کے نام کے اوپر اسد رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آبا و اجداد کے اوپر اس کا نام جو ہے جناب قصی کے نام کے اوپر زید رکھ دوں. تو انہوں نے زید رکھا، انہوں نے اسد رکھا. اور اس کے بعد دونوں نے کہا
یہ تو آپ کا نام ہے، یہ تو ان کا نام ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جس نے بچہ دیا ہے اسی سے رائے لے لی جائے، اسی کا نام رکھا جائے۔ تو دونوں بچے کو لیے ہوئے میاں بیوی خانے کعبہ کے پاس آ گئے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی کہ پالنے والے تو اس بیٹے کے لیے، بچے کے لیے وہ نام عطا فرما اس میں تیری رضا شامل ہو۔ اتنے میں جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا اس کا نام علی رکھ دو جو مشتق ہے الاولا سے، اس کے معنی بلندی کے ہیں۔ حفیظان گرامی آپ کا نام جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ۔ بس آخری گوشے کی طرف متوجہ کر کے اور تقریر کو ختم کر دیا۔ مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ خانے کعبہ۔ کہاں شہید ہوئے؟ مسجد کوفہ۔ آج مسلمانوں میں ایک بحث چھڑی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لائے اور سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ سب سے پہلے ایمان کون لایا اور سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بڈھوں میں فلاں صاحب، بچوں میں فلاں صاحب، بڈھوں میں فلاں صاحب سب سے پہلے اور بچوں میں فلاں صاحب۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بحث کریے، سب کے بارے میں کریے، مگر علی کا اس بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے ایمان کون لاتا ہے، جو اس سے پہلے بے ایمان رہا۔ ایمان کون لائے گا؟ جو بے ایمان رہا۔ ایمان تو وہی لاتا ہے اور جو ایماندار ہوتا ہے اسے لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جتنے بے ایمان تھے سب ایمان لے آئے۔ جن کے سر بتوں کے سامنے جھکتے تھے، جو شرک کرتے تھے، وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ کہا جائے گا کہ ایمان لے آئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حالت اسلام پر تھے مگر اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، جیسے جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، جناب ابو طالب علیہ السلام، انہوں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو جو بے ایمان تھے وہ ایمان لے آئے، جنہوں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا انہوں نے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ اب عزیزان گرامی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بحث ہی نہ کرنا چاہیے کہ کب ایمان لائے کب اسلام لائے، اس بحث سے خارج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی پیدا ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، علی پیدا ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں اور پرورش پائی ہے حضور سرور کائنات کے ہاتھوں میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حدیث بھی ہے کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ جس مذہب پر ہوتے ہیں بچہ اسی مذہب کے اوپر ہو جاتا ہے۔ بھائی بچہ یہودیوں کے پیدا ہو جائے تو یہودی، عیسائیوں کے یہاں پیدا ہو جائے تو عیسائی، اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو مسلمان۔ اب اگر کوئی بچہ خانے کعبہ میں پیدا ہو، بیت اللہ میں پیدا ہو، اور وہ اللہ کا بندہ تو نہیں ہو سکتا ہے مگر ولی اللہ کا، اللہ جیسا نہیں ہو سکتا ہے مگر ولی اللہ تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ تو ہو سکتا ہے۔ تو علی جو ہے وہ اس بحث سے خارج ہیں۔ ان کے بحث میں ان کے بارے میں بحث ہی نہ کرنا چاہیے کہ کب ایمان لائے اور کب اسلام لائے۔ پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، پرورش پائی تو رسول اللہ کی آغوش میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری زندگی رسول اللہ نے ان کی پرورش کی ہے اور انہوں نے بھی رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ لہذا یہ نہ کہنا چاہیے کب ایمان لائے کب اسلام لائے۔ علی تو ہیں اس بحث سے خارج ہیں، اور علی کی عظمت یہ ہے، علی کی فضیلت یہ ہے کہ چونکہ ناصر بن کے آئے تھے، مددگار بن کے آئے تھے، دعوت ذوالبشیرہ سے لے کے غدیر تک دیکھ لو، نصرت کس نے کی ہے، میدان چھوڑ کے کون بھاگا ہے، مدد کس نے کی ہے، نبی کا ساتھ کس نے دیا ہے۔ ہر میدان میں علی بن ابی طالب آگے ہیں، ہر محاذ پہ علی بن ابی طالب آگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے جانے لگے تو اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، میدان غدیر میں علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی۔ آخری بات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
اور صاحب ایمان ہیں، اور ان دونوں چیزوں سے بڑھ کے ہے کہ ہم انسان ہیں۔ ہمارا کلمہ مکمل کلمہ ہے، اللہ کے وحدانیت کے اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کر، حضور کی رسالت کے اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ کر، علی کی ولایت کے اقرار کرتے ہیں، علی ولی اللہ کہہ کر۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، مشکل کشا ہے، حاجت رواں ہے۔ رسول چلے گئے، اپنا سارا دین جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے حوالے کر گئے، اور علی ابن ابی طالب نے اور اولاد علی نے قیامت تک کے لیے اس کی بقا کی ضمانت لی ہے، اس کو بچایا ہے۔ اور آج جو دنیا میں اسلام زندہ ہے، یہ علی کی وجہ سے زندہ ہے، یا علی کے بیٹے حسین کی وجہ سے۔ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پانے والے اسی مولود کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرما، اور جناب مسلم صاحب جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے، ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جن لوگوں نے اس محفل میں شرکت فرمائی ہے، پانے والے مولا مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی دعا کو مستجاب فرمائے، مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے ناصر و شمار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آئیے مدارش کروں گا جناب محمد سلمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، خدا میں نگران عقیدہ پیش کریں۔ اللہ صاحب پھول کے لیے ہمارے یہاں پھول جو ہے وہ گلاب کا ہونا چاہیے، بیلے کا ہونا چاہیے، اور یہ جو پھول ہے یہ ہمارے یہاں نہیں ڈالا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آئندہ سے اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں، ہمارے ہاں روزے ہیں یا محفل وغیرہ ہوتی ہے، گلاب استعمال سکون صدیوں سے تھا آج بے قراری ہے، سکون صدیوں سے تھا آج بے قراری ہے، قطب آمد حیدر کا خوف طاری ہے، قطب آمد حیدر کا خوف طاری ہے، نفاق زادے ادھر منہ چھپائے روتے ہیں، نفاق زادے ادھر منہ چھپائے روتے ہیں، ولی کے گھر میں ولایت کا جشن جاری ہے، ولایت کا جشن جاری ہے۔ مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، اور یہاں پہ ملتے ہیں اور بلا نہیں ملتا، یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں، یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں، جن کے باپ دادا کا کچھ پتا مصطفیٰ کی میت کو جو تم چھوڑ آئے ہو، مصطفیٰ کی میت جو تم چھوڑ آئے ہو، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، جو بھی بغض حیدر کو دل میں لیے مرتے ہیں، جو بھی بغض حیدر کو دل میں لے کے مرتے ہیں، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں لعنتیں تو ملتی ہے۔ علی کا عشق ہماری رگے حیات میں ہے، علی کا عشق ہماری رگے حیات میں ہے، نماز ہی کی طرح یہ بھی واجب انہیں کے فیض سے دنیا
या वजूद में आई, इन्हीं के फैज से दुनिया वजूद में आई। अली का सदका है जो कुछ भी कायनात में है, अली का सदका है जो कुछ भी कायनात में है। अभी भी वक्त है मौला अली मदद कह दे, अभी भी वक्त है मौला अली मदद कह दे। वो क्या बचाएगा जो खुद ही हमें हुसैन के बदले मिलेगी मोमिन को, हमें हुसैन के बदले मिलेगी मोमिन को। तो फिर ये कहिए कि जन्नत तबर्रुकात में है, फिर ये कहिए कि जन्नत तबर्रुकात में है। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। कोई बच्चों में और पढ़ेगा? मियां पढ़ेंगे आगे, मियां आप पढ़ेंगे? आओ बच्चों में कोई पढ़ेगा? जैद जी आओ जैद पढ़वा। और क्या है? ये कलाम लाया नहीं लगा। अरे सलावत। जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, मुर्दे बरी की राह में पाया ना जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तज़ा कलाल, नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तज़ा कलाल, ये सर अली का है ये झुकाया। आला है कौन कौन आली है कौन कौन, आला है कौन कौन आली है कौन कौन, हैदर कद्दर का सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देख हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे हलाली। नारे सलावत। आता है मुश्किलों में, ज़बां पर अली अली कहते कहते हैं लोग, खाते ही ठोकर। अब तशनगी का मेरे लिए क्या सवाल है, अब तशनगी का मेरे लिए क्या सवाल है। साकी साकी है मेरा साकी को
پوچھا جو میں نے کون وسیع ہے رسول پوچھا جو میں نے کون وسیع ہے رسول کا کہنے لگا غدیر کا منبر اور دیکھا سخاوتوں کا سمندر جو جوش پر دیکھا سخاوتوں کا سمندر جو جوش پر بولے میں ہار چھوڑ کے تم اور غصے میں پاس آتی ہے جب تیغ حیدری غصے میں پاس آتی ہے جب تیغ حیدری کہتے ہیں جبرائیل کے شہر بطور خاص سماعت فرمائیے گا مولانا صاحب بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ بدرو حنین و خندق خیبر میں دیکھیے بدرو حنین و خندق خیبر میں دیکھیے بدرو حنین و خندق خیبر میں دیکھیے کہتے ہیں ذوالفقار کے بطور خاص فرمائیے گا کہ ہے منتظر علم بھی ید اللہ کے لیے ہے منتظر علم بھی ید اللہ کے لیے خیبر میں کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے بیس میں تمار کے سوا کوئی نہیں ہے بیس میں تمار کے سوا بولے زبان جو اپنی کٹا کر
کے سوا کوئی نہیں ہے میسا میں تمہار کے سوا بولے زبان جو اپنی کٹا کر آخری سے بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ کعبے میں رت جگہ ہے ولادت کی رات کعبے میں رت جگہ ہے ولادت کی رات ہے کعبے میں رت جگہ ہے ولادت کی رات ہے آؤ آؤ لگائیں نعرہ حیدر لیکن ہمیں بہت پسند آیا ایک بار کہ بدرو حنینو خندقو خیبر میں دیکھیے بدرو حنینو خندقو خیبر میں دیکھیے کہتے ہیں ذوالفقار کے جوہر تیرا رجب کو کل ایمان آ رہا ہے تیرا رجب کو کل ایمان آ رہا ہے شعبان میں جنا کا سلطان آ رہا ہے شعبان میں جنا کا سلطان آ رہا ہے تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص شعبان اور رجب کا کتنا حسی ہے منظر شعبان اور رجب کا کتنا حسی ہے منظر صورت بدل بدل کیا ہنسی ہے یہ جملہ میں نہیں بتاؤں گا کیا ہنسی ہے یہ جملہ میں نہیں بتاؤں گا کیا ہنسی ہے یہ جملہ میں نہیں بتاؤں گا اب تو
बस यही होगा। मैं नहीं बताऊंगा। क्या कहने बाबा? गुफ्तगू जो करते थे अर्श पर मोहम्मद से, गुफ्तगू जो करते थे अर्श पर मोहम्मद से, कौन था क्यों अली से नफरत है, पूछ अपनी मादर। अली से नफरत है, पूछ अपनी मादर से, क्या कसूर है तेरा। मैं नहीं बताऊंगा। क्या कहने बाबा माशाल्लाह। हमने शेख से पूछा क्या हुआ था खैबर में, हमने शेख से पूछा क्या हुआ था खैबर में, दिल मिला के वो बोला पूछा क्या हुआ था खैबर में, फरिश्तों को क्या बताएंगे। में फरिश्तों को खुद अली बताए। फरिश्तों को खुद अली बताएंगे, क्या मकाम है मेरा। मुकाम है मेरा, जब कहा मोहम्मद ने सब कहो अली मौला। जब कहा मोहम्मद ने सब कहो अली मौला, मुंह बना था कितनों सैयदा के दुश्मन को ढूंढ लेगी कुदरत। सैयदा के दुश्मन को लेगी कुदरत। और पता उसका पता
میں نہیں بتاؤں گا جب کہا محمد کو چھوڑ چھوڑ کر تنہا کب کہا محمد کو چھوڑ چھوڑ کر تنہا سے کون کون چین سے سویا پوچھ لو بتا دوں گا کون چین سے سویا پوچھ لو بتا دوں گا کون غار میں میں نہیں بتاؤں گا پوچھئے صحابہ سے موت دیکھ کر کس نے پوچھئے صحابہ سے موت دیکھ کر کس نے یعنی پکارا تھا میں نہیں بتاؤں گا میں حیا کا مالک ہوں شرم مجھ کو آتی ہے میں حیا کا مالک ہوں شرم مجھ کو آتی ہے غاصبین کا شجرہ غاصبین کا شجرہ میں نہیں بتاؤں گا لکھ دیا ہے جو ذیشان عابدی میری مرضی لکھ دیا ہے جو ذیشان عابدی میری مرضی تم نے کچھ اگر پوچھا یہی ہوگا میں نہیں کلام بہت ہے فرصت نہیں ہے دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا جستجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا جستجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا
باب حیدر پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ باب حیدر پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ مل گیا جو بھی دشمن علی کا ہوا وہ جہنم میں جھونکا گیا جو بھی دشمن علی کا ہوا وہ جہنم میں جھونکا گیا جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلا جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلا مل گیا اپنا اپنا مقدر ہے یہ کیا بتاؤں کہ کیا مل گیا اپنا اپنا مقدر ہے یہ کیا بتاؤں کہ کیا مل گیا مجھ کو مولا ملا ہے مگر اور کسی کو خدا کیا بتاؤں کہ کیا مل گیا مجھ کو مولا ملا ہے مگر اور کسی کو خدا مل گیا مسلمان نصیبہ بنا لوٹ کر باب حیدر پیا اے مسلمان نصیبہ بنا لوٹ کر باب حیدر پیا دامنی غیر کو چھوڑ دے جب صحیح غیر کو چھوڑ دے جب صحیح رہنما مل گیا قبر میں جب کفن پر میرے آکے ڈالی ملک نے نظر قبر میں جب کفن پر میرے آکے ڈالی ملک نے نظر کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے ڈالی جب لکھا ڈالی ملک نے نظر کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے یاد جب لکھا چڑھا جو فکر کا پارا علی کے آنے سے چڑھا جو فکر کا پارا علی کے آنے سے چڑھا جو فکر کا پارا علی کے آنے سے نیا ہوا ہے قصیدہ نیا ہوا ہے
رسیداری کے آنے سے. اور یہ شعر بھی بطور خاص کہ عروج مل گیا سجدوں کو حشر تک کے لیے. عروج مل گیا سجدوں کو حشر تک کے لیے. بڑھا وقار مصلی علی کیا جب یہ معجزہ دیکھا علی کے آنے سے. عجب یہ معجزہ دیکھا علی کے آنے سے. ہوا حرم میں اجالا یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ خدا کے گھر سے ملا ہے جو قوت بازو. خدا کے گھر سے ملا ہے جو قوت بازو. کھلا رسول کا چہرہ رسول کا چہرہ علی کے آنے سے. چراغ کفر کے بجھنے لگے ہیں دنیا میں. کہ چراغ کفر کے بجھنے لگے ہیں دنیا سے. ہوا وہ حق کا سویرا علی کہ خدا کے گھر پہ وہ قبضہ جمائے بیٹھے تھے. خدا کے گھر پہ وہ قبضہ جمائے بیٹھے تھے. ہوا بتوں کا صفایا تھوڑا بڑھیا گا. آواز بلند صلوات. ارے سروا پانی کے حوالے سے مدد ہے راستہ دشوار پانی میں. الہی مدد ہے راستہ دشوار پانی میں. قدم رکھتا نہیں ہے طفل کا رہوار پانی میں. مقابل کے آتے جو پہرے دار پانی میں. جو پہرے دار پانی میں تو ہوتے ایک دو
پانی میں نظر بھائی نظر میں ارشاد کہ برکھنا آگ میں سونے کا سنتے آئے تھے لیکن برکھنا آگ میں سونے کا سنتے آئے تھے لیکن علی کے لال کا علی کے لال کا پرکھا گیا کردار پانی میں نعرہ سلوات یہ پچھلے خیر معلوم پڑھے تھے کل کی محفل ہوئی مزید پڑھ چکے ہیں وہ کچھ نئے مصرے ہیں لذا فرمائیں ارشاد میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا علی کا ہے کچھ ہے میرے پاس وہ صدقہ کچھ ہے میرے پاس وہ صدقہ علی کا ہے دیکھے تو کوئی تول کے میزان عقل پر دیکھے تو کوئی تول کے میزان عقل پر قرآن کا حرف حرف کا سیدھا قرآن کا حرف حرف کا سیدھا علی کا ہے مہماں بلا کے عرش پر اپنے حبیب کو مہماں بلا کے عرش پر اپنے حبیب کو قدرت کلام کرتی ہے لہجہ قدرت کلام کرتی ہے لہجہ علی کا ہے مہماں بلا کے عرش پر اپنے حبیب کو مہماں بلا کے عرش پر اپنے حبیب کو قدرت کلام کرتی ہے لہجہ علی کا ہے قدرت کلام کرتی ہے لہجہ علی کا ہے مالک بنے ہیں مرضی پروردگار کے مالک بنے ہیں مرضی پروردگار کے اب ساری کائنات پہ قبضہ اب ساری کائنات پہ قبضہ علی کا ہے یہ خندق ہو یا جمل ہو گے صفین و بدر ہو خندق ہو یا جمل ہو گے صفین و بدر ہو جس آئینے میں دیکھیے چہرہ علی کا ہے آخری حیرت سے منہ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے جو ڈوبتا نہیں وہ سفینہ جو ڈوبتا نہیں وہ سفینہ جو ڈوبتا نہیں وہ سفینہ علی کا ہے سدرا پہ جبرائیل کی حد ختم
कह दे कोई बुतों से कहीं और जा कह दे कोई बुतों से कहीं और जा बसे अब आज से ये खाने का अब आज से ये खाने का बाली करे मैं क्या करूंगा मदह जनाबे अमीर की मैं क्या करूंगा मदह जनाबे अमीर की कुरान की ज़बां पे कसीदा कुरान की ज़बां पे कसीदा जवाब फिर सुन दिया गया आप उसको फिर से पढ़ो ना है सवाल घर बैठे बैठे करता हूँ देखो नजफ की सैर घर बैठे बैठे करता हूँ देखो नजफ की सैर लिखता हूँ शेर सामने तेरा शेर सामने तेरा मैं गुजारिश करूंगा